اردو ادب میں مزاحیہ ادب ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور مزاحیہ ادب میں جو مقام مشتاق احمد یوسفی نے حاصل کیا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ مشتاق احمد یوسفی، ان کے جملے، ان کی شخصیت، ان کا اپنی تحریروں کو پڑھنا، یہ سب بہت منفرد ہے۔ اور ملٹی میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، ہم جہاں مشتاق احمد یوسفی کو خود دیکھتے رہے ہیں ان کے کچھ مضامین پڑھتے ہوئے، وہاں ہم فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیاز پر ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے بھی لطف حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ہمارے ایسے بھی پڑھنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں پوری کی پوری پڑھی جائیں، اور پڑھنے کا وقت بھی کم ہوتا ہے اور کتاب تلاش کرنا بھی ایک مشکل اور کٹھن کام ہے۔ گو کہ ہم ای بک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں اب اردو ادب کے لیے آڈیو بک مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ مشتاق احمد یوسفی میرے پسندیدہ رائٹر ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے آڈیو بک کا پروجیکٹ مشتاق احمد یوسفی کی کتابوں سے شروع کروں۔ اور سب سے پہلے جو کتاب میں آپ کے لیے آڈیو بک کی صورت میں پڑھوں گی وہ ہے چراغ تلے۔ یہ مشتاق احمد یوسفی کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور اس کے نیچے سب ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کھٹ میٹھے مضامین، یعنی یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اور میرے پاس جو ورژن ہے یہ 1997 میں چھپا تھا۔ کتاب چراغ تلے کا انتساب والد مرحوم کے نام ہے، اور اس کے ساتھ والے صفحے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے جو کہ ہے: لکڑی جل کوئلہ بھئی اور کوئلہ جل بھئیو راکھ، میں پاپن ایسی جلی نہ کوئلہ بھئی نہ راکھ۔ اور یہ ای بک ہے، اور اس سے میں آپ کے لیے سب سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھتی ہوں۔ صفحہ نمبر 9 پر ان کا مقدمہ پہلا پتھر کے نام سے ہے۔ لکھتے ہیں: مقدمہ نگاری کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو۔ اسی لیے بڑے بڑے مصنف بھاری رقمیں دے کر اپنی کتابوں پر پروفیسروں اور پولیس سے مقدمے لکھواتے اور چلواتے ہیں، اور حسب منشا بدنامی کے ساتھ بری ہوتے ہیں۔ فاضل مقدمہ نگار کا ایک پیغمبرانہ فرض یہ بھی ہے کہ وہ دلائل و نظائر سے یہ ثابت کر دے کہ اس کتاب مستطاب کے طلوع ہونے سے قبل ادب کا نقشہ مسدس حالی کے عرب جیسا تھا۔ ادب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ اس میں شک نہیں کہ کوئی کتاب بغیر مقدمہ کے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ بعض مارکت الاراء کتابیں تو سراسر مقدمے ہی کی چارٹ میں لکھی گئی ہیں۔ برنارڈ شاہ کے ڈرامے جو در حقیقت اس کے مقدموں کی ضمیمیں ہیں اسی ذیل میں آتے ہیں۔ اور دور کیوں جائیں، خود ہمارے ہاں ایسے بزرگوں کی کمی نہیں جو محض آخر میں دعا مانگنے کے لالچ میں نہ صرف یہ کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع اور گلے میں رندی رندی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اپنی مالی مشکلات کو حاضر ناظر جانتے ہیں۔ لیکن چند کتابیں ایسی بھی ہیں جو مقدمے کو جنم دے کر خود دم توڑ دیتی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر جانسن کی ڈکشنری، جس کا صرف مقدمہ باقی رہ گیا ہے، اور کچھ ایسے مصنف بھی گزرے ہیں جو مقدمہ لکھ کر قلم توڑ دیتے ہیں اور اصل کتاب کی ہوا تک نہیں دیتے، جیسے شعر و شاعری پر مولانا حالی کا بھرپور مقدمہ، جس کے بعد کسی کو شعر و شاعری کی تاب و تمنا ہی نہ رہی ہو۔ بقول مرزا عبدالودود بیگ، اس کتاب میں سے مقدمہ نکال دیا جائے تو صرف سر ورق باقی رہ جاتا ہے۔ تاہم اپنا مقدمہ بقلم خود لکھنا کار ثواب ہے کہ اس طرح دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کتاب پڑھ کر قلم اٹھاتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں نقاد عام طور پر کسی تحریر کو اس وقت تک غور سے نہیں پڑھتے جب تک انہیں اس پر سرقے کا شبہ نہ ہو۔ پھر اس بہانے اپنے متعلق چند ایسے نجی سوالات کا دندان شکن جواب دیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہاں صرف چالان اور چہلم کے موقع پر پوچھے جاتے ہیں۔ مثلاً، کیا تاریخ پیدائش وہی ہے جو میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں درج ہے؟ حلیہ کیا ہے؟ مرحوم نے اپنے بینک بیلنس کے لیے کتنی بیویاں چھوڑی ہیں؟ بزرگ افغانستان کے راستے سے شجرہ نسب میں کب داخل ہوئے؟ نیز موصوف اپنے خاندان سے شرماتے ہیں یا خاندان ان سے شرماتا ہے؟ راوی نے کہیں آزاد کی طرح جوش عقیدت میں ممدوح کے جد امجد کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح چھین کر تلوار تو نہیں تھما دی؟ چنانچہ اس موقع سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہوں۔
نام سر ورق پر ملاحظہ فرمائیے. خاندان 100 پشت سے پیشہ یابہ سپاہ گری کے علاوہ سب کچھ رہا ہے. تاریخ پیدائش عمر کی اس منزل پر آ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی سنِ ولادت پوچھ بیٹھے تو اسے فون نمبر بتا کر باتوں میں لگا لیتا ہوں. اور یہ منزل بھی عجیب ہے. بقول صاحب کشکول، ایک وقت تھا کہ ہمارا تعارف بہو بیٹی قسم کی خواتین سے اس طرح کرایا جاتا تھا کہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بھانجے ہیں. اور اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ فلاں کے باپ ہیں اور فلاں کے ماموں. اور ابھی کیا گیا ہے، عمر رسیدہ پیش رو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. پیشہ گو کہ یونیورسٹی کے امتحانوں میں اول آیا، لیکن اسکول کے حساب سے کوئی طبعی مناسبت نہ تھی اور حساب میں فیل ہونے کو ایک عرصے تک اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتا رہا. اب وہی ذریعہ معاش ہے. حساب کتاب میں اصولاً 2 اور 2 4 کا قائل ہوں، مگر تاجروں کی دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے 2 اور 2 کو 5 کر لیتے ہیں. پہچان قد 5 فٹ 6.5 انچ، جوتے پہن کر. وزن اوور کوٹ پہن کر بھی دبلا دکھائی دیتا ہوں. عرصے سے مثالی صحت رکھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ جب لوگوں کو کراچی کی آب و ہوا کو برا ثابت کرنا مقصود ہو تو اتمام حجت کے لیے میری مثال دیتے ہیں. جسامت یوں سانس روک لوں تو 38 انچ کا بنیان بھی پہن سکتا ہوں. بڑے لڑکے کے جوتے کا نمبر 7 ہے جو میرے بھی فٹ آتا ہے. حلیہ اپنے آپ پر پڑا ہوں. پیشانی اور سر کی حد فاصل اڑ چکی ہے، لہٰذا منہ دھوتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں. ناک میں بذاتے ہی قطعی کوئی نقص نہیں، مگر بعض دوستوں کا خیال ہے کہ بہت چھوٹے چہرے پر لگی ہوئی ہے. پسند غالب، ہاکس بے، بھنڈی. پھولوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید گلاب اور خوشبوؤں میں نئے کرنسی نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے. میرا خیال ہے کہ سرسبز تازہ اور کرارے کرنسی نوٹ کا عطر نکال کر ملازمت پیشہ حضرات اور ان کی بیویوں کو مہینے کی آخری تاریخوں میں سنگھایا جائے تو گھرستی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. پالتو جانوروں میں کتوں سے پیار ہے. پہلا کتا چوکیداری کے لیے پالا تھا، اسے کوئی چرا کر لے گیا. اب محض بربنائے وزاداری پالتا ہوں کہ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے. بعض تنگ نظر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کتوں سے بلا وجہ چڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک نہایت معقول اور منطقی وجہ موجود ہے. مسلمان ہمیشہ سے ایک عملی قوم رہے ہیں اور وہ کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکیں. گانے سے بھی عشق ہے، اسی وجہ سے ریڈیو نہیں سنتا. چڑ جذباتی مرد، غیر جذباتی عورتیں، مٹھاس، شطرنج. مشاغل فوٹوگرافی، لکھنا پڑھنا. تصانیف چند تصویریں بتاں، چند مضامین و خطوط. کیوں کر لکھتا ہوں. ڈزرائیلی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ جب میرا جی عمدہ تحریر پڑھنے کو چاہتا ہے تو ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں. رہا یہ سوال کہ یہ کھٹ میٹھے مضامین طنزیہ ہیں یا مزاحیہ، یا اس سے بھی ایک قدم آگے یعنی صرف مضامین، تو یہاں صرف اتنا عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ وار ذرا اوچھا پڑے یا بس ایک روایتی آنچ کی کسر رہ جائے تو لوگ اسے بالعموم طنز سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ مزاح ہاتھ آئے تو بت، ہاتھ نہ آئے تو خدا ہے. اور جہاں یہ صورت ہو تو خام فنکار کے لیے طنز ایک مقدس جھنجھلاہٹ کا اظہار بن کے رہ جاتا ہے. چنانچہ ہر وہ لکھنے والا جو سماجی اور معاشی ناہمواریوں کو دیکھتے ہی دماغی باؤٹے میں مبتلا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خود کو طنز نگار کہنے اور کہلانے کا سزاوار سمجھتا ہے. لیکن سادہ و پرکار طنز ہے بڑی جان جوکھوں کا کام. بڑے بڑوں کے جی چھوٹ جاتے ہیں. اچھے طنز نگار تنے ہوئے رسے پر اترا کر کرتب نہیں دکھاتے، بلکہ رقص یہ لوگ کیا کرتے ہیں تلواروں پر. اور اگر ژین پال سارتر کی مانند دماغ روشن اور دل تیرا اور نگاہ بے باک ہو
تو جنم جنم کی یہ جھنجھلاہٹ آخر کار ہر بڑی چیز کو چھوٹی کر دکھانے کا ہنر بن جاتی ہے۔ لیکن یہی زہر غم جب رگو پے میں سرایت کر کے لہو کو کچھ اور تیز و تند و توانا کر دے تو نس نس سے مزاح کے شرارے پھوٹنے لگتے ہیں۔ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تپ کر نکھرنے کا نام ہے۔ لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راکھ، لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی راکھ سے تیز ہو تو پھر وہ راکھ نہیں بنتا، ہیرا بن جاتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اس ننھے سے چراغ سے نہ کوئی الاؤ بھڑک سکا اور نہ کوئی چتا دہکی۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اپنی چاک دامنی پر جب اور جہاں ہنسنے کو جی چاہا ہنس دیا، اور اب اگر آپ کو بھی اس ہنسی میں شامل کر لیا تو اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ ہنسنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ پھر وہ اتنے برے نہیں معلوم ہوتے۔ بالفعل اس سے بھی غرض نہیں کہ اس خندہ مکرر سے میرے سوا کسی اور کی اصلاح بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ہنسنے کی آزادی فی نفس ہی تقریر کی آزادی سے کہیں زیادہ مقدم و مقدس ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ جو قوم اپنے پر جی کھول کر ہنس سکتی ہے وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔ یقین کیجئے اس سے اپنے علاوہ کسی اور کی اصلاح و فہمائش مقصود ہو تو روح سیاہ۔ کارلائل نے دوسروں کی اصلاح سے غلف رکھنے والوں کو بہت اچھی نصیحت کی تھی کہ بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی اصلاح کر لے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا سے کم از کم ایک بدمعاش تو کم ہوا۔ میری رائے میں، جو ضروری نہیں کہ ناقص ہی ہو، جس شخص کو پہلا پتھر پھینکتے وقت اپنا سر یاد نہیں رہتا اسے دوسروں پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں۔ مخدومی و مکرمی جناب شاہد احمد دہلوی کا تہہ دل سے سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مضامین جو اس سے پہلے مختلف رسائل میں شائع ہو چکے تھے پڑھوا کر باکمال توجہ سے سنے، اور نہ صرف اپنی گھمبیر چپ سے کمزور حصوں کی نشاندہی کی بلکہ جو لطیفے بطور خاص پسند آئے ان پر گھر جا کر بنظر حوصلہ افزائی ہنسے بھی۔ اگر اس کے باوجود وہ زبان و بیان کی لغزشوں سے پاک نہیں ہوئے، اشارہ مضامین کی طرف ہے، تو اس میں ان کا قصور نہیں۔ یوں بھی قبلہ شاہد احمد صاحب کی باوقار سنجیدگی کا اس درجے احترام کرتا ہوں کہ جب وہ اپنا لطیفہ سنا چکتے ہیں تو احتراماً نہیں ہنستا، لیکن ایک دن یہ دیکھ کر کہ میرا ایک مضمون پڑھ کر الٹی ہنسی جس میں بقول ان کے آواز حلق سے باہر نکلنے کے بجائے الٹی اندر جاتی ہے، ہنس رہے ہیں، میں خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ پوچھا، دلچسپ ہے؟ فرمایا جی، تذکیر و تانیث پر ہنس رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے، حضرت آپ پنگ پونگ کو مؤنث اور فٹ بال کو مذکر لکھتے ہیں؟ میں نے کھسیانے ہو کر جھٹ اپنی پینسل سے فٹ بال کو مؤنث اور پنگ پونگ کو مذکر بنا دیا تو منہ پھیر پھیر کر سیدھی ہنسی ہنسنے لگے۔ دوستوں کا حساب گو دل میں ہوتا ہے، لیکن رسماً اپنی اہلیہ ادریس فاطمہ کا شکریہ بھی ضروری ہے کہ خطا شناس من است و منم زباں دانش۔ ان مضامین میں جو غلطیاں آپ کو نظر نہیں آتی اور وہ جو اب بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کا صحرا بالترتیب ان کے اور میرے سر ہے۔ اس سے پہلے وہ میرے مطبوعہ مضامین میں کتابت کی غلطیاں کچھ اس انداز سے نکالتی تھیں گویا لیتھو میں نے ہی ایجاد کیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس کتاب کو آف سیٹ پر چھپوانے میں مکتبہ جدید کی ترغیب و تحریض سے زیادہ ان کے تان و تاریض کو دخل ہے۔ رخصت ہونے سے قبل مرزا عبدالودود بیگ کا تعارف کراتا جاؤں۔ یہ میرا ہمزاد ہے، دعا ہے خدا اس کی عمر و اقبال میں ترقی دے۔ مشتاق احمد یوسفی، کراچی، 5 فروری 1961۔ اس پیش لفظ کے بعد آپ نے ایک پس لفظ بھی لکھا ہے، لکھتے ہیں پس لفظ۔ ان مضامین اور خاکوں کو پڑھ کر اگر کوئی صاحب نہ مسکرائیں تو ان کے حق میں یہ فعل نیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود مزاح نگار ہیں۔ میم الف یہ یعنی مشتاق احمد یوسفی۔